بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز موقر و محترم مولانا کرام اور میرے سامنے جلوہ افروز باغبان برادری، پنچ کمیٹی، مرکز اور مختلف اضلاع کے صدور و ذمہ داران اور مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے تشریف لائے مہمانان کرام، اللہ کا شکر ہے اور یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم آج یہاں ہنگولی شہر میں باغبان برادری پنچ کمیٹی ہنگولی کے ذمہ داران کی دعوت پر ایک ایسی نشست میں اور ایک ایسی نکاح کی محفل میں شریک ہوئے ہیں جس نکاح کی محفل کو ہمارے سماج اور معاشرے کو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے قریب تر کرنے کی غرض سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور باری تعالیٰ کے شکر کے بعد میں باغبان برادری پنچ کمیٹی ہنگولی کے ذمہ داران اور پنچ کمیٹی ہنگولی کے تمام ہی اراکین کا دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے معاشرے اور سماج کو سنت نبوی سے قریب تر کرنے کے نیک مقصد کے تحت یہ بہترین محفل آپ نے سجائی۔ یقیناً پنچ کمیٹی کے تمام ہی ذمہ داران نے اس محفل کو سجانے کے لیے اس سے کم ہرگز محنت نہیں کی ہوگی جتنی محنت انفرادی طور پر کوئی شخص اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے کرتا ہے۔ اتنا انتظام کرنا، مہمانوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنا، یقیناً یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے، اور آپ نے محنت کی ہے۔ اللہ آپ کے اس محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو غرض، جو مقصد ان اجتماعی شادیوں کے منعقد کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان عزائم کو ثمر آور فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں اسٹیج پر رونق افروز بس ابھی تو فی الحال ایک ہی نوشہ ہے، باقی جو نو آنے والے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً ان اجتماعی شادیوں میں جو نوشہ حضرات اپنی شادیوں کا انتظام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اس لیے کہ یہ آزاد تھے، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو اپنا نکاح اپنی مرضی سے، اپنے مرضی کے فنکشن ہال میں اور اپنے جیب کی حیثیت کے اعتبار سے بہتر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فضول خرچی کو، اسراف کو، بیجا رسومات کو بالائے طاق رکھ کر اجتماعی شادیوں کے اندر شادی کرنے کو پر راضی ہو گئے۔ اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ہونے والے نکاحوں میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے آنے والی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کی لہروں کو چلا دے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، نکاح کے سلسلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر دو باتوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی
आलिमू हादा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह का जो अमल होता है, निकाह की जो तकरीब होती है या ईजाब व कबूल का जो अमल होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह का यह अमल ये अलानिया होना चाहिए, बड़ी महफिल में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ईजाब व कबूल से वाकिफ हो, ऐसे होना चाहिए। निकाह का अमल ऐसा नहीं है कि उसको आदमी चोरी छुपे करें, पोशीदा करें, खुफिया तौर पर करें, तन्हाई में करें और खलवत में करें, ना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह का अमल ये बरमला होना चाहिए, खुले आम होना चाहिए, बड़ी महफिलों में होना चाहिए। ये इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी महफिल, यकीनन ये अमल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत निकाह के मुताबिक है, उस हिदायत के मुताबिक निकाह होने जा रहे हैं, इस पर भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मुताबिक जो फरमाई थी, आपने फरमाया वजअलूहु फिल मसाजिद, इन निकाहों को और इन निकाह की तकरीबात को मस्जिद में मुनक्कद किया करो। यहाँ तो खैर मजबूरी है, करीब में मस्जिद नहीं है, और जो मस्जिदें हैं वो इतनी वसी नहीं है कि इतना बड़ा मजमा उसमें समाया जा सके, इसलिए मजबूरी के तहत बिल्कुल यहाँ पर एक खुले मैदान में इज्तिमाई शादी की जा रही है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक कि निकाह को मस्जिदों में किया करो, गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि निकाह का अमल ये सिर्फ जिनसी ख्वाहिश की तकमील या समाजी रसूमात की अदायगी का नाम नहीं है, बल्कि निकाह यह इबादत है, इबादत। इसलिए कि मस्जिदों में इबादतें की जाती हैं, मस्जिदों में दुनिया के काम नहीं किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल अगर फरमा रहे हैं कि निकाह को मस्जिद में करो, तो गोया आप ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि निकाह का अमल यह इबादत का मामला है, महज जिनसी तस्कीन का नाम नहीं, महज समाजी और माशरती रसूमात की अदायगी का नाम नहीं है। तो अल्लाह का करम है कि हम एक इबादत का अमल को भी करने जा रहे हैं। निकाह के सिलसिले में और रिसालत-ए-माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान की हिदायत और कुरान की आयत, अगर हम इसके ऊपर गौर करते हैं और थोड़ा सा तज्जिया अगर कर ले कि निकाह का मंशा क्या है, निकाह का मकसद क्या है, तो कुरान की आयत और रिसालत-ए-माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर गौर करने से बात समझ में आती है कि निकाह के अमल को शरीयत में बारी ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा से ज्यादा आसान से आसान तर बनाने की तरगीब दी है। जितनी अहादीस आप हैं, आप देख लीजिए आपके इरशादात, उसमें आपने निकाह को आसान से आसान तर बनाने की तरगीब दी है। कहीं बरह रास्त आपने नौजवानों को खिताब किया है। और अल्लाह का भी निजाम है, देख लीजिए, थोड़ा सा अक्ल सलीम हम इस्तेमाल करें और जायजा लें मुआशरे का, समाज का, तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह का निजाम ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी इंसानी जरूरियात की चीजें हैं और जो चीजें इंसान की जरूरत की होती है, अल्लाह ताला ने उन तमाम चीजों को बहुत आसानी के साथ वाफिर मिकदार में मुहैया फरमाया है। हमें इस जमीन पर जिंदा रहने के लिए आप जानते हैं रोशनी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ग़िज़ा की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जिनके जरिए से हम इस रूह जमीन पर अपने वजूद को मुस्तहकम कर सकते हैं। आप देखें, अल्लाह ताला ने उन तमाम जरूरियात के सामान को बहुत आसानी के साथ वाफिर मिकदार में मुहैया फरमा दिया है। क्या आपको कभी हवा को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? क्या आपको कभी सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है? क्या आपको कभी सांस लेने के लिए दूसरी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके लिए तवज्जो करनी होती है? हरगिज़ नहीं होती है। जिस तरीके से रोशनी है, जिस तरीके से हवा है और जिस तरीके से दूसरी बुनियादी जरूरतें हैं, इसी तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने जिनसी ख्वाहिशात का अमल रखा है। और यह अमल फितरी अमल, हर इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात का अमल की के जज्बात उभरते हैं, पैदा होते हैं। उम्र के एक मरहले के बाद इन ख्वाहिशात का पैदा होना, इन जज्बात का उभरना इंसान की फितरत का लाजमी हिस्सा है।
تو بھلا سوچے آپ کہ وہ رب جس نے انسان کی بنیادی ضرورتوں کو بالکل آسانی کے ساتھ وافر مقدار میں مہیا کر دیا ہے، ہوا، پانی، روشنی، تو کیا وہ انسان کی اس بنیادی ضرورت کہ عمر کے ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد جنسی سامان کی تشکیل کا جو سامان ہو سکتا ہے، اللہ اس کے نظام کو مشکل بناتا؟ نہ، شریعت نے اس چیز کو بھی بہت آسان بنایا ہے، آسان سے آسان کر دیا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا وہ اتنا مشکل نہیں ہے، 2 رکعت نکاح کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اتنا آسان عمل ہے نکاح کا۔ لیکن آج ہم نے بدقسمتی سے جو عمل جتنا آسان تھا، جتنا آسان ہونا چاہیے تھا، اور اس کے انجام دہی کو جتنا ہم نے سہل سے سہل تر بنانا چاہیے تھا، آج ہمارے معاشرے میں ہم نے اس عمل کو مشکل کر دیا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آسان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نوجوانوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا مزاج، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر معاملے میں سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو ترجیح دی جاتی ہے خطاب کرنے میں، لیکن جہاں نکاح کا معاملہ آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے جذبات، تمہارے دل کے اندر اگر جنسی جذبات اور شہوانی جذبات ابھرنے لگے، خیالات پیدا ہونے لگے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فلیتزوج، آپ اپنی جنسی تسکین کے لیے نکاح کا نظم کر لیں اور نکاح کے بندھن میں بن جائے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا عمل انسان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے، انسان کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا کام اس سے ہوتا ہے، دل اور دماغ اس کے ذریعے سے جو ہے سکون حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کام کر لیں، اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو روزے رکھ لیں۔ اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے والدین کو، ذمہ داروں کو، پوری انسانیت کو حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ آپ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح ان کے وقت پر کیا کرو، وقت پر نکاح کرنے کی ترغیب دی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ نکاح کے معاملے میں ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی کاروبار سے لگ جائے، بچہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، ابھی اس کو جاب لگ جائے، اس کی ڈگری مکمل ہو جائے اور وہ برسر روزگار ہو جائے تو اس کے بعد سوچا جائے گا۔ اور اب تو ایسا ہوتا ہے کہ برسر روزگار بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا کرائیٹیریا وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار سے لگ گیا تو کیا ہوا، ابھی گھر اچھا عالیشان بن جائے اور معاشرے کے اندر اس کی پہچان بن جائے، اس کے بعد ہم نکاح کریں۔ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه کہ اللہ نے اگر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے فليحسن اسمه وادبه کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو اچھے اخلاق سکھائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فإن بلغ فليزوجه اور جب آپ کی اولاد بالغ ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کی شادی کا نظم کرے۔ آپ فرما رہے پہلی فرصت میں اس کی شادی کا نظم کرے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَإِنْ أَصَابَ إِثْمًا فَإِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ اللہ کا رسول فرما رہے اگر بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹی بالغ ہو گئی اور بیٹے کے دل میں، بچوں کی اور اولاد کے دل میں جنسی خواہشات انگڑائیاں لینے لگ جائے اور وہ شادی کا اشاروں میں والدین کے سامنے تذکرہ کرنے لگ جائے اور اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے والدین سے درخواست کرنے لگے، اور والدین محض یہ سوچ کر کہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، آنے والی بچی کو رکھے گا کیسے اور سارے انتظامات کرے گا کیسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور والدین شادی نہ کرے فَإِنْ أَصَابَ إِثْمًا فَإِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر اگر وہ بچہ یا وہ بچی، آپ کی اولاد اگر کوئی گناہ کرے گی، اگر بے حیائی کا شکار ہوگی، اگر بد اخلاقی کا شکار ہوگی آپ کی اولاد، تو اس کا جو گناہ ہوگا اس کے گناہ کے آپ بھی برابر جو ہے ذمہ دار ہوں گے، وہ گناہ آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ حاجی صاحب ہے،
معلوم ہوا کہ پوری زندگی میں اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، تقریباً 8 سے 10 حج ہو گئے ہیں، 20-25 عمرے ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے چلے لگے ہیں، اور قرآنوں میں نام جڑ گیا ہے، اور علماء کی فہرست میں نام جڑ گیا ہے، اور حشر کے میدان میں نام اعمال کھل رہا ہے، اور اللہ کے سامنے نام اعمال جب کھل رہا ہے بہت ساری نیکیاں آ رہی ہیں، فلاں سال یہ حج کیا، فلاں سال عمرہ کیا، اور اتنے چیریٹی کے کام کیے، اور اتنے ادارے قائم کیے، اور اتنا یہ کیا، اور اچانک جو نیو چیپٹر کھلے گا وہ چیپٹر یہ کھلے گا کہ زنا کیا ہے، یہ چیپٹر یہ کھلے گا کہ بد نگاہی کی ہے، کبھی کوئی چیپٹر ایسا کھلے گا کہ جس کے اندر دل اور دماغ کے اندر کسی نامحرم کے خیالات کو پروان چڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ وہ حاجی صاحب، وہ عالم صاحب، وہ امیر صاحب، وہ پرانے لگے ہوئے ساتھی، اور وہ حیران ہوئے کہ اے باری تعالیٰ یہ کیا گڑبڑ ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی جو ہے زنا نہیں کیا، میں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی، میں نے کبھی اپنے دل و دماغ میں کسی نامحرم کے بارے میں غلط خیالات کو پروان چڑھنے نہیں دیا، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے نام اعمال میں سارے گناہ یہاں پر موجود ہیں، کہیں فرشتوں سے لکھنے میں، کرامن کاتبین سے لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ باری تعالیٰ کہیں گے ہاں غلطی نہیں ہوئی ہے، یقیناً تم نے کبھی زنا نہیں کیا، یقیناً تم نے کبھی بد نگاہی نہیں کی، تمہارے دل و دماغ میں کسی کے بارے میں غلط خیالات پیدا نہیں ہوئے، لیکن تمہارے اولاد کی شادی کا وقت ہو چکا تھا اور تم نے اس میں تاخیر کی، اور اس تاخیر کے نتیجے میں وہ بدکرداری کا شکار ہوا، وہ بد نگاہی کا شکار ہوا، غلط خیالات اس کے دل و دماغ میں پروان چڑھتے رہے، وہ سارے گناہ جس طریقے سے اس کے نام اعمال میں موجود ہے تمہارے نام اعمال میں بھی لکھے گئے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی وقت پر شادی کرنے کا اہتمام کرے۔ لڑکیوں کی شادی 18 سال تک تو ٹھیک ہے، آج کے قانون کے مطابق کہ ہم 18 سال سے پہلے کر دیے تو قانون کچھ ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم مجرم ٹھہر سکتے ہیں اور قانوناً گرفت میں آ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے 18 سال تک آپ ویٹ کریں، لیکن 18 سال کے بعد بچی کو بٹھائے رکھنا، اور بچوں کو 25 سال اور 30 سال بھی ہو رہے ہیں تو محض یہ سوچ کر کہ ابھی وہ کاروبار سے نہیں لگے، ابھی مستحکم نہیں ہوئے، پیر پر نہیں کھڑے، گھر نہیں بنا، گھر الگ نہیں ہوا، تو شادی کیسے کی جائے؟ ہرگز نہ کرے یہ کام۔ میں ایک مثال عموماً جہاں کبھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے یہ جنسی جذبات کا پیدا ہونا اور جنسی خواہشات کا انسان کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ فطری عمل ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر اس چیز کو رکھا ہے، وقت آنے پر عمر کے ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد یہ چیز ہر انسان کے اندر پیدا ہونا ہی ہونا ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہاں اس کا حل یہ ہے کہ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں اپنی اولاد کو باندھ دیا جائے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ محترمہ کبھی مان لیجئے کہ بریانی کا دم دے رہی ہے اور بریانی پک رہی ہے اور بریانی کا دم تقریباً اب مکمل ہو چکا ہے اور پورا گھر اس کی مہک سے مہک رہا ہے، بریانی کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، دل بلا رہا ہے، پیر رگڑ رہا ہے اور امی سے کہہ رہا ہے امی جان مجھے بھوک لگی ہے آپ کھانا دیجئے، اور امی جان بجائے اس کے کہ بریانی تیار ہے اور اس کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا ہے، بچے کو بریانی دینے کے بجائے بچے کے کان کے نیچے چماٹ لگا دے کہ بدتمیز تو بڑا بد اخلاق ہو گیا ہے، تجھے ذرا لحاظ نہیں ہے کہ ابھی بڑے بھیا نے کھانا نہیں کھائے اور تو کھانا مانگتا ہے، پہلے بڑے بھیا کو کھانا دیا جائے گا، پہلے بڑی باجی کو کھانا دیا جائے گا، پھر تجھے کھانا دیا جائے گا۔ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ بھوک کا تقاضا ایک کو ہے، بھوک سے ایک دل بلا رہا ہے اور آپ اس کو روک کر یہ کہیں کہ تجھے ابھی کھانا مانگنے کا کوئی حق نہیں اس لیے کہ تیرے بڑے بھیا کو بھوک نہیں لگی؟ آج کا ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ نہیں ہے، گھر میں 3 4 5 بچے ہیں اور وہ سب کے سب شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بڑے کے اندر اگر سرد مہری ہے تو اس کی سرد مہری کی سزا آپ اس کے بعد والوں کو جن کے سینوں میں جنسی جذبات پیدا ہو رہے ہیں ان کو دیں گے؟ یہ تو شریعت کی منشا اور مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ نکاح کے عمل کو آسان سے آسان تر بنانا ہے۔ اللہ نے جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں ان تمام بنیادی ضرورتوں کو جس طریقے سے آسان بنایا ہے،
اللہ کے پیدا کیے ہوئے اس فطری نظام کی تسکین کے لیے بھی نکاح کا جو پاکیزہ عمل دیا گیا ہے اس عمل کو بھی آسان بنانا ہے۔ کتنا پیارا نظام اللہ نے دیا ہے، کیسی محبت اس نکاح کے ذریعے سے زوجین میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ذرا آپ غور تو کریں، یہ جو نوشہ یہاں پر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی منگیتر کو جس سے نسبت طے ہوئی ہے شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا، یا دیکھا ہوگا تو ایک نظر دیکھا ہوگا، ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عادتوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، لیکن صرف جب نسبت جڑ جاتی ہے تو نسبت جڑنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ دل میں محبت پیدا کرتا ہے کہ لاجواب محبت، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کیسی میٹھی وہ محبت ہوتی ہے۔ آدمی ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن جب تک شادی کے پاک بندھن میں بن نہیں جاتا آدمی ہما وقت اس کے خیالات میں غلطہ اور پیچا رہتا ہے، اور جب نکاح کے پاک بندھن میں بن جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھیے اجنبی ہونے کے باوجود، ایک دوسرے سے کبھی تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ یہ ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں ہمارے روڈ پر بہت سارے احباب کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں نکاح کی کیا یہ عمل، میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ یہ عمل عبادت کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور عبادت سے پہلو تہی کرنا اور اس سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھنا یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ الحمدللہ یہاں کافی پنڈال میں جگہ موجود ہے، کرسیاں ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوپ میں نڈھال نہ کریں، اندر تشریف لائے، آرام سے بیٹھے اور آرام سے بیٹھ کر جو ہے بات کو بھی سنیں۔ الحمدللہ کافی نوشہ یہاں پر آ چکے ہیں، اور جتنے جیسے ہی نوشہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ یہ تقریب بھی جب اختتام کو پہنچ جائے گی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے جنسی جذبات اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے ایک بہترین، ایک پاکیزہ شادی کا نظام دیا ہے، نکاح کا نظام، جو ایسا نظام ہے کہ اس کے ساتھ صرف نسبت جڑ جانے سے انسان کے اندر وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو محبت لاجواب ہوتی ہے، اور جب نکاح ہو چکا ہوتا ہے تو وہ محبت ایسی گہری ہوتی ہے وہ ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں، اور سارے لوگوں کی محبتوں پر اپنے شوہر یا اپنے بیوی کو ترجیح دینے والے بن جاتے ہیں۔ یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس معاملے کو آسان سے آسان تر بنانا ہے۔ آپ سوچیں، بدقسمتی سے شریعت نے، باری تعالیٰ نے، قرآن نے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو آسان سے آسان تر بنانے کا حکم دیا تھا، آج ہم نے بڑے تکلیف کے ساتھ اور بڑے درد اور سوز قلب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نکاح کے اس آسان سے آسان تر عمل کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، اور اس کا خمیازہ ہے اور اس کا نتیجہ ہے جو آج ہم اپنے سر کی آنکھوں سے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ کیسی افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور کیسی بد انتظامی پیدا ہوئی ہے، کتنی بچیاں ہیں، بہت سی نیوزیں آتی نہیں ہیں، خبریں آتی نہیں ہیں، خودکشیوں کے واقعات ہوتے ہیں، اور اگر مان لیجئے کہ خودکشی اگر نہیں بھی ہو رہی ہے اس کا ریشو ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن گھٹ گھٹ کر مرنے والی کتنی ہماری بہنیں اور بچیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو رسومات بنا دی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم باغبان برادری کے لوگ ہمارے نکاح مسجدوں میں کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری کے اندر اجتماعی شادیوں کا ایک مبارک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یقیناً یہ سلسلہ مبارک ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا شادی کا پورا پروسیجر جو آپ کے نسبت سے شروع ہوتا ہے اور ولیمے پر ختم ہوتا ہے، کیا ہمارا یہ پورا نظام رسومات سے، خرافات سے، رواج سے، بدعات سے، اسراف سے، فضول خرچی سے پاک ہو چکا ہے؟ نہ، بلکہ ہم نے شادیاں تو مسجدوں میں کرنے کا اپنا آپ کو عادی بنا لیا ہے، اجتماعی شادیوں میں ہم نام بھی لکھا دے رہے ہیں، لیکن میں بڑے بیداری کے ساتھ
اور ہوشمندی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ہماری برادری کے اندر جو رسومات ہیں، جو رسومات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ منگلیوں کے اندر باضابطہ دعوت نامے بننے لگے ہیں، باضابطہ بڑے بڑے پروگرام ہونے لگے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسم کا سلسلہ، اور پھر اور ایک قدم آگے بڑھائیے، مہندی کی تقریب اور مہندی کی رسومات۔ مہندی کے دن معلوم ہوا کہ گھر کے پہلے بندے سے لے کر 2 سال کے بچے تک سب کو پیلے ڈریس بنائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہ ان کے پاس جبرائیل الگ سے کوئی شریعت لے کر آتے ہیں؟ یہ ساری رسومات ہو رہی ہے، اور پھر مسجد میں نکاح ہے، ساری رسومات ہو رہی ہے، اور کسی عالم دین کو بلا کر بات کروائی جا رہی ہے، ساری رسومات ہو رہی ہے۔ اتنی رسومات ہیں، پورے ہوش مندی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نسبت طے ہونے کی تقریب اور رسم کی تقریب اور مہندی کی تقریب میں ہم اتنا خرچ کر ڈالتے ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور آپ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کوئی غلط تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوش مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو تقریبات نکاح سے پہلے ہوتی ہیں، ان تقریبات میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی غریب 2-3 بچیوں کی شادیاں معمولی درجے کی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس معاملے میں توجہ نہیں دی، ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے رسول کی منشا، اللہ کی منشا، قرآن کی منشا، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، معاشرے کو اللہ کے رسول کہاں دیکھنا چاہتے تھے اور کس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے، ہم عادی ہو گئے ہیں ظاہری چند کاموں کو کر کر مطمئن ہو جانے۔ جب تک جڑ سے ہم جو ہیں ان رسومات کو اور ان خرافات کو، ان رواج کو اور ان اسراف کے کاموں کو، فضول خرچی کے کاموں پر ہم خود سے پابندی نہ لگائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، بے اعتدالی ہر چیز میں۔ اب دیکھیے، ہم ایک بات ذہن میں آ گئی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو۔ مہر کا معاملہ لے لیجیے، بڑے سے بڑے شادیاں ہوتی ہیں ہماری برادری میں، اور لاکھوں روپے، برادری نہیں عام بیماری ہے یہ بیماری۔ یہ برادری کا تذکرہ تو اس لیے کرنا ہے کہ برادری کے افراد، اہل خانہ سب جمع ہیں، اس لیے بار بار آپ کا تذکرہ نام زبان پر جو ہے آپ کا نام آ جاتا ہے، ورنہ یہ بیماریاں یہ کسی مخصوص برادری یا مخصوص کمیونٹی کی نہیں ہے، یہ تو اوور آل بیماری ہے، یہ مجموعی اور عمومی بیماری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مہر کا معاملہ، شادیاں جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، فنکشن ہال کی قیمت ادا کی جا رہی ہے 1-1 لاکھ اور 1.5 لاکھ روپیہ، اور بہت سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور شادی سے پہلے جو کپڑے پہنانے کا نظام اور اڑانے کا نظام اور مہندی کے خرچے، اتنے سارے نظام لاکھوں روپے میں کیے جاتے ہیں، اور وہ لاکھوں روپے کا کھانا، اور جب معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر کیا باندھنا ہے تو 3 بار 10 بار پوچھنا پڑتا ذمہ داروں سے، حضرت مہر کتنا باندھنا ہے؟ تو ایک تو انہیں پہلے ٹرکا تھا، ابھی دلہے کے ابا نہیں آئے، دلہے کے ابا کو پوچھے تو انہوں نے بولتے نہیں، ہم نے ماموں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، شادی کا پورا کام ماموں کے ہاتھ میں ہے، اور پھر ماموں کو پوچھے تو انہوں نے بولتے نہیں، پھپھا کے ہاتھ میں ہے، اور پھر معلوم ہوا کہ تینوں مل کر جو رزلٹ سامنے دیتے ہیں وہ لکھ دو نا، 3101 روپے، 5101 روپے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنی لگژریز کو کتنا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے مکانات، کیا آپ کو باغبان برادری میں کچے گھروں کا تناسب وہ نظر آ رہا ہے جو آج سے 5-10 سال پہلے نظر آتا تھا؟ ہم نے اپنا وے آف لیونگ اور ہمارا معاشرت کا طریقہ بہت کچھ اپڈیٹ کر دیا ہے، بہت کچھ ہم جو ہے گاڑیوں پر آ گئے، گاڑیوں میں آ گئے، اور ہمارا پورا معاشرہ بڑھ گیا ہے، لیکن مہر کے معاملے میں ہم وہی ہیں۔ اور کہیں کہیں کبھی کبھار کوئی مہر کی رقم بڑی ہوئی نظر بھی آ جاتی ہے تو بڑے سمجھداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی رقم صرف نکاح کے رجسٹر کے لیے ہوتی ہے، وہ بڑی رقم نکاح کے رجسٹر کے لیے ہوتی ہے، اور اس بڑی رقم کا بھانڈا کب پھوٹتا ہے؟ جب یہ حضرت رخصت ہوتے ہیں دنیا سے تب، یا جب کبھی خدا نہ کرے طلاق وغیرہ کی نوبت آتی ہے، تو جب معاملہ آتا ہے ارے 1 لاکھ روپے باندھے تھے ابھی تک دیے نہیں، تو یہ بھی نقد لے کر آ رہے۔ اب تو ایجاب و قبول ہوا، کھانا ہوا کہ پہلے، اب تو خیر یہ بھی ایک بڑا عجیب نکلا ہے، پہلے سے سامان بھیج دو۔ کیا کیا خرافات میں کہاں تک گر گئے ہم لوگ، زوال کی انتہا اور پستی تک پہنچ گئے ہم لوگ۔
बहरहाल इजाब व कबूल हुआ, खाना हुआ कि पहले गाड़ी वालों को फोन करते, अरे कहाँ है भाई तुम, जल्दी से आओ, गाड़ी लगाओ, जरा निकलना पड़ता है, तुम हवा बारह का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बारिश हो गई तो कैसा, जल्दी आओ। और पहले बीवी को नकद लेके जाते, और महर जो है उधार है, अल्लाह की पनाह, इससे बचे। महर को अब बढ़ाने की जरूरत है, उससे बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज होगा। ये 3,000 और 5,000 और 10,000 की रकम से ऊपर उठे, अपने आप को ऊपर उठाएं। और महर के सिलसिले में मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुनियादी शर्त है निकाह की। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का और लड़की आपस में दो गवाह की मौजूदगी में इजाब व कबूल कर ले बगैर निकाह के, निकाह तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बगैर महर के निकाह किया तो फुक़हा ये कहते हैं कि ऑटोमेटिकली महर मिस्ल जो है तो लाजिम आ जाएगा। महर मिस्ल क्या है कि जो लड़की के रिश्तेदार लड़कियां हैं, खवातीन हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, उनका उमूमी महर क्या है, वो उमूमी महर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लागू हो जाएगी। तो महर ज्यादा से ज्यादा बनना। अच्छा, महर की कम से कम मिकदार कितनी है? महर की कम से कम मिकदार कितनी है? महर कम पे नहीं जाना, मैं खाली फिक़ही मसला बता रहा हूँ, लेकिन आप बोलेंगे कि मौलाना ने बोल दिया महर की कम से कम मिकदार इतनी है, तो बॉर्डर पे नहीं रहना, बॉर्डर पे रहे तो सीज फायर का डर रहता, इसलिए मैं खाली कम से कम महर की मिकदार बता रहा हूँ आपको। कम से कम महर की मिकदार फुक़हा लिखते हैं 31 ग्राम चांदी है। कितनी है? 31 ग्राम चांदी। आज के हिसाब से 31 ग्राम चांदी की कीमत बड़ी मुश्किल से जो है वो 3,000 रुपये होती है। कितनी होती है? 3,000। और हमने बना लिए 3,000, 5,000, बस इसी के आगे पीछे चलते। बहरहाल बात को आगे करूं उससे पहले एक गुजारिश है, नौशाद के जिम्मेदार हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने नौशा को जरा जल्दी से ऊपर लेकर आए। बहुत से नौशा अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ चुके हैं, लेकिन शायद वो किसी का इंतजार कर रहे होंगे उनके साथ आने के लिए। तो आपका इजाब व कबूल यहाँ होने वाला है, तशरीफ लाएं। और जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं उनसे भी मेरी मुअद्दिबाना दरखास्त है, अंदर के हिस्से में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफी यहाँ पर कुर्सियां खाली है और गर्मी भी नहीं है, हवा भी आ रही है अल्लाह के करम से। तशरीफ लाए जल्दी जल्दी। तो मैं ये कह रहा था कि महर की कम से कम मिकदार फुक़हा ये कहते हैं कि वो 31 ग्राम चांदी है उसकी कीमत है। और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 31 ग्राम चांदी है उसकी कीमत ये बड़ी मुश्किल से 3,000 तक पहुंचती है। और कोशिश ये करें, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो लड़की की जो खानदानी हैसियत है उस खानदानी हैसियत के एतबार से महर देना चाहिए। और दूसरी शर्त लड़के की माली हैसियत, लड़की की खानदानी हैसियत और लड़के की माली हैसियत के एतबार से निकाह के अंदर महर मुतय्यन करना चाहिए। और अगर आप अपने निकाह को ज्यादा से ज्यादा सुन्नत तरीके पर अदा करने के ख्वाहिशमंद है तो महर फातिमी मुतय्यन करें। और महर फातिमी की मिकदार कितनी होती है? उलमा ने लिखा है कि महर फातिमी की मिकदार 1531 ग्राम चांदी होती है। 1531 ग्राम चांदी, जो आजकल के हिसाब से तकरीबन शायद 90,000 या 1,00,000 के करीब करीब कुछ पहुंचेगी। इस एतबार से महर को मुतय्यन करना चाहिए। बहरहाल, और एक बात जो मुझे बतानी है कि शुरू में मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने निकाह के मकासद को बयान फरमाया कि निकाह का मकसद क्या है। अल्लाह ने ये जो निकाह के बंधन का पाकीज़ा निजाम दिया है, इस निजाम का मकसद क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। हमने निकाह का ये निजाम, अल्लाह की आयतें और अल्लाह के दलाइल और अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर से तुम्हारा एक जोड़ पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, निकाह का मकसद बयान फरमा रहे हैं, लितस्कुनु इलैहा, इसलिए पैदा किया है ताकि तुम अपने लाइफ पार्टनर से, अपने शरीक हयात से और अपने रफीक सफर से जब मिलो तो तुम्हें सुकून हासिल हो। और आप यकीन माने, आप देखें कि निकाह के पाकीज़ा बंधन में जब इंसान बन जाता है तो उसको अपने रफीक सफर और शरीक हयात से
کیسا سکون ملتا ہے کہ بندہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جب گھر کو واپس آتا ہے اور بیوی اگر مسکراتی ہوئی ملتی ہے تو پورے دن بھر کی بھاگ دوڑ اس کی کافور ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، سکون حاصل ہو زندگی میں اور آوارہ گردی سے انسان بچ جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مفسرین کرام نے یہاں یہ جو لفظ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی مراد لیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے یہ ہیں کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑ پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں تسکنو یہ حرکت کے مقابلے میں ہے، اور حرکت کے مقابلے میں سکون آیا ہے، اور سکون کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانے کے، رک جانے کے اور آگے نہیں بڑھنے کے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑ کو پیدا کیا ہے تاکہ تم جو تمہارا رفیق سفر بنا ہے، جو تمہاری شریک حیات بنی ہے، جن کے ساتھ تم نے ایجاب و قبول کے ذریعے سے اپنے آپ کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا ہے، اب تم صرف اور صرف اسی کے ہو کر رہ جاؤ، اسی کے طرف متوجہ ہو کر رہ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ ایجاب و قبول کے بعد اور اس کے ساتھ آپ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بن جانے کے بعد اب کوئی آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیوی کو رکھیں اور آپ کی نظریں کہیں اور بھٹکتی پھریں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہیں اور آپ کے دل و دماغ کے اندر کسی اور کے غلط خیالات آتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے، نکاح کا یہ نظام اس لیے دیا ہے کہ جب تم شادی کے بندھن میں بن جاؤ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس کے بن کر رہ جاؤ، اب اس کے بعد تمہارے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، کہیں اور غلط خیالات کو بہکانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اور دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو یہ نظام بنایا ہے، اس نظام نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ مودت کو پیدا فرماتے ہیں اور رحمت کو پیدا فرماتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں مودت کے معنی ہے محبت کے، رحمت کے معنی ہے مہربانی کے، ہمدردی کے۔ دیکھیں قرآن کا اعجاز، قرآن کی بلاغت اور عربی زبان کی بلاغت کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو مختلف الفاظ بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکاح کا یہ جو نظام ہے اور مرد اور عورت کو جو ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ محبت بھی پیدا ہو، ہمدردی بھی پیدا ہو۔ ذرا آپ سوچیں، دل پر ہاتھ رکھیں، محبت کے جذبات اور جوانی کے جذبات اور جنسی خواہشات کا عمل عمر کے ایک مرحلے تک تو چل سکتا ہے، لیکن عمر کے ایک مرحلے کے بعد جب آپ کے اعضاء کمزور ہو جائے، جب آپ کے قوا جواب دے جائے اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے تو وہ جذبات، جوانی کا وہ جوش اور وہ امنگیں اور وہ رعنائیاں وہ آپ سے رفو ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ آپ شادی کے بندھن میں بند تو گئے لیکن بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور وہ جوانی کا جوش نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت بھی ختم ہو جائے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جوانی کا جوش ہو یا نہ ہو، محبت تو رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر رحمت کو پیدا فرماتا ہے، مہربانی کو پیدا فرماتا ہے۔ آدمی بڑھاپے کی عمر میں جب ہوتا ہے تو اس کو وہ جوانی والی امنگوں کی اور محبتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑھاپے کی عمر میں اس کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نکاح کے دو بول ہوتے ہیں، ایجاب و قبول کا یہ عمل ہوتا ہے۔ شریعت کے مطابق نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بننے کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی 80 سال اور 90 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے، اپنے کام ہاتھ سے کر نہیں سکتا ہے، ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، لیکن مجال ہے کہ بیوی اس کو چھوڑ کر چلی جائے، مجال ہے کہ بیوی اس کا خیال نہ رکھے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اور عمر جتنی دراز ہوتی جاتی ہے، محبت کا، ہمدردی کا، مہربانی کا وہ عالم اور مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جوڑوں میں محبت کے ساتھ رحم دلی کا، مہربانی کا بھی جذبہ پیدا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں، سماج میں نکاح کے عمل کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری باغبان برادری پنچ کمیٹی کے ذمہ داران
چاہے وہ مرکز ناندیڑ کے ہوں یا دوسرے دیگر اضلاع کے ذمہ داران ہوں یا مختلف ذیلی تنظیموں کے ذمہ داران ہوں، وہ کوشش کر رہے ہیں اور اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے اس بات کے لیے کہ سماج کو اور معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے زیادہ قریب لایا جائے۔ مگر ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کیا سارے کام اور سارے تبدیلی کے اور اصلاح کی ذمہ داریاں صرف غریب طبقے کو اور صرف مڈل کلاس والوں کو ہے؟ کیا امیروں کے لیے شادیاں ہلکی کرنا سستی کرنا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، تبدیلی کے عمل کے لیے دوسروں کی طرف نظر اٹھانا جہالت ہے، تبدیلی کے عمل کے لیے دوسروں کو پیمانہ بنانا یہ جو ہے انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ تبدیلی اس وقت سے شروع ہوگی جب میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی سنت سے قریب کرنے کا عزم کروں۔ دیکھیں یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے، اس کے اصلاح کو بہت وقت لگے گا۔ آپ اگر گاڑی بہت تیزی سے چلا رہے ہیں تو آپ دفعتاً بریک نہیں لگا دیتے ہیں، اگر آپ دفعتاً بریک لگا دیں گے تو یقیناً آپ جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوں گے۔ گاڑی کا پہیہ چلتا رہے گا، بہت دور جا کر جو ہے تو گاڑی آپ کی ٹھہرے گی۔ یہی حال برادری میں اصلاح کا ہے۔ ابھی آوازیں ذمہ داران لگا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان اجتماعی شادیوں سے جوڑے۔ بہت سے افراد جڑ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن بہت سے افراد ان کے تعلقات بنے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، ابھی نہیں جڑ رہے۔ وقت لگے گا۔ نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے، ذرا لم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ انشاءاللہ آج نہیں، آج سے 8-10 سالوں بعد اور 15-20 سالوں بعد ہم نے نہیں تو ہماری باغبان برادری کی آنے والی نسلیں دیکھے گی کہ انشاءاللہ باغبان برادری کا یہ معاشرہ اور باغبان برادری کا یہ سماج ہم پورے ملت اسلامیہ ہندیہ کے اندر ایک مثالی نما معاشرہ اور سماج بنا کر دنیا کو دکھائیں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیے کہ کیا آپ باغبان برادری کو پوری ملت اسلامیہ ہندیہ میں سماج مثالی معاشرہ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ تو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، دوسرے نہیں جوڑ رہے، بڑے نہیں کر رہے، چھوٹے نہیں کر رہے، یہ کام ہمارا نہیں، اپنے آپ سے تبدیلی کو لانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند باتیں تھوڑے سے ان حضرات کے لیے بھی ہیں۔ اصل تو نوشہ یہی ہے، یہ سماج کی اور معاشرے کی بات اس لیے کرنا رہتا ہے کہ یہ درد دل ہے، یہ سوز درو ہے جو معاشرے کو دیکھ کر ابھرتا رہتا ہے۔ آپ نکاح کے میں نوشہ حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بننے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نسبتیں طے کر دیتے ہیں، ان کی شادیاں بھی طے کر دیتے ہیں اور شادیاں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس اگلی زندگی کے لیے ان کو کیا تیاری کرنی چاہیے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اور شوہر کے ساتھ، اور اگر بچی ہے تو شوہر کے ساتھ، خسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، ننند کے ساتھ، دیورانی اور جٹھانی کے ساتھ کیسے معاشرت اپنائی جائے۔ اور اگر لڑکا ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کا خیال رکھتے رکھتے اپنی والدہ کا، اپنی بہن کا اور اپنی دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی کیسے ادا کرنے والے بنے۔ افسوس کی بات ہے کہ شادی کی جب نسبت طے ہوتی ہے تو نسبت طے ہونے کے ساتھ ہی ہماری تیاریاں تو بہت زوروں پر شروع ہوتی ہیں۔ کپڑے لانے کے لیے اتنا اب تو ہم اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ کبھی گجرات جاتے ہیں، کبھی حیدرآباد تو کبھی بامبے، اور پتہ نہیں کیسا نظم کرتے ہیں۔ اگر ہمیں توفیق نہیں ملتی تو کبھی اپنے بچے کو یہ بولیں کہ بیٹا دیکھو آپ اپنے پڑوس کی جو مسجد کے امام صاحب ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فراست سے نوازا ہے اور بڑی بصیرت سے نوازا ہے، اب آپ کی نسبت طے ہو چکی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ امام صاحب سے جا کر تھوڑا سا رہنمائی لے۔ اور اگر بچی ہے تو بچی کو کیا کبھی ہم کسی عالمہ کے گھر پر بھیجتے ہیں؟ یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ اب نکاح کے ایک نئے پاکیزہ بندھن میں بننے جا رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان حقوق کو معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا زمانہ تھا اور کیسا وہ دور تھا، آپ نے ایسا تشکیل دیا تھا معاشرے کو اور مزاج ایسا بنایا تھا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس معاشرے میں لوگ خود آ کر پوچھا کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک نوجوان خاتون اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر آپ سے پردے کے ساتھ ایک سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول میری نسبت طے ہو گئی ہے، میری نسبت طے ہو گئی ہے، اب آپ مجھے بتائیں
آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اگلی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے دیگر نئے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہوگا، اور مجھ پر میرے شوہر کی کیا حق ہے۔ حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لو، تم پر تمہارے شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر کبھی مان لے اتفاق سے آپ کے شوہر کے جسم پر پھوڑے پھنسی آ جائے اور اس میں سے پس نکلنے لگے، پیپ نکلنے لگے، اور آپ کو صاف کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ملے، اور آپ اپنے جسم سے اپنی زبان سے بھی صاف کر دیں، تو بھی آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا۔ ہم کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے اپنی بچیوں کی ذہن سازی کرنے کی، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ جو بچی ہم لے کر آ رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کیسے معاملہ کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق یہ ہے کہ تم جو کھاتے ہو اسی معیار کا اس کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو اسی معیار کا اس کو پہناؤ۔ ایسے نہیں کہ آپ گھر کے اندر تو جس انداز سے چل رہے ہیں اور باہر آپ کی جو ہے منمانیاں چل رہی ہیں اور اپنے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو عملی طور پر کر کے بتایا ہے۔ آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ہر تعلیم کا آپ نے عملی ثبوت دیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اسلام میں پیدا کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی بات یاد آ گئی اور آپ کو اس مثال سے بات سمجھ میں آئی۔ آپ میں سے اکثر نے علامہ سید سلیمان، آپ میں سے اکثر نے تشریف، بہرحال نوشہ حضرات الحمدللہ آ چکے۔ 10 ہو گئے پورے؟ کتنے باقی؟ 2-3 باقی ہے۔ چلے 2-3 نوشہ باقی ہے اور شاید وہ راستے ہی میں ہوں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں بات کو لپیٹتا ہوں اور یہ نکاح کے حوالے سے جتنی باتیں جو ممکن تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ابھی تھوڑا سا 2 منٹ میں یہ چاہتا ہوں، ذمہ داروں کی طرف سے اس کا اشارہ تو نہیں ہے لیکن جو حالات حاضرہ ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کے حوالے سے 1-2 باتیں مجھے کرنی ہیں کہ ابھی ہمارے پاس موسم ضرور سرما کا ہے لیکن بازار میں اور معاشرے میں گرمی ہے، الیکشن کی گرمی ہے، انتخابات کی گرمی ہے، اور ابھی شاید 2 دن بعد، شاید نہیں یقینی بات ہے کہ 2 دن کے بعد 20 تاریخ کو انتخابات ہونے والے ہیں اور 23 کو نتائج بھی آ جائیں گے۔ آپ کی یہ شادیاں تو 20 تاریخ ہی کو طے تھی لیکن ان انتخابات کی وجہ سے اس کو 2 دن پہلے کر دیا گیا۔ اب انتخابات میں کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو 1-2 باتیں کہوں گا کہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان جس اسٹیج پر ابھی ہے اور جس طریقے سے حاشیے پر لگائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے پیسے جا رہے ہیں، یہ پورا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری بے خبری نہیں جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی اور ہماری ریاست کے اندر بھی بہت سارے مسائل سے ہم جھوج رہے ہیں۔ اوقاف کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، شریعت کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں، علماء آپ کو جو بیدار کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ جو ہے جم جائے اور کسی ایک بندے کو ووٹ دے، ووٹ ضرور ڈالے، یہ آپ کا شرعی فریضہ ہے۔ اس کو دنیاوی معاملہ سمجھ کر آپ پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر آپ نے دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس کو نہیں کیا تو کل خدا کے ہاں میدان حشر میں مجھے اٹھائیں گے، سب ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریں کہ یہ شادیاں اللہ تعالیٰ ان میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے اور ان تمام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ راحت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ حضرت مولانا سید آصف صاحب لطیف سے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے علم میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔